میں بیسیکلی کنسلٹنٹ اسپورٹس فزیشین ہوں, مسکولوسکیلیٹل ڈیزیز اسپیشلسٹ ہوں اور سر ریہیبلیٹیشن کا ایکسپرٹ بھی ہوں. پچھلے 30 سال جو ہیں وہ پاکستان سے باہر مختلف ملکوں کے اندر پریکٹس کی. ہمارے پلیئرز بڑے زخمی ہوتے ہیں. یہ آسٹریلینس ہم دیکھے ہیں یا انگلینڈ کے دیکھے ہیں, بڑے فٹ, اتنے لمبے, اتنے بڑے, پھر بھی وہ بہت کم انجری ایز کمپیئر ٹو بڑی دیر تک کھیلتے رہتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. پاکستان کے اندر ابھی تک اسپورٹس میڈیسن کی کوئی اویئرنیس نہیں. پاکستان کے کتنے ہاسپٹلز میں اس طرح کی مشینیں ہوں گی, یا آپ کہاں سے لے کے آئے, آپ نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی کہاں سے؟ بہت امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے. ان پہ میں جب لوگوں کو یوز کرواتا ہوں تو وہ کم از کم 4 سے 4.5 انچ کی ویسٹ کم ہو جاتی ہے 8 سے 10 سیشن کروانے کے بعد. 4 سے 4.5 انچ جی 8 سے 10 سیشن جی صرف بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو یہ دوڑنا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس طرح آپ نے بتایا کہ یہ بغیر سرجری کی وہ مشین بیک ٹھیک کر سکتی ہے, تو کوئی ایسا بھی ہے موٹاپا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کام تو بہت کر رہے ہیں, کہتے یہی ہے کہ ہم فیملیز کے لیے کام کرتے ہیں, فیملیز کے لیے پیسے کما رہے ہیں, لیکن فیملیز کا ٹائم کوئی نہیں گزار رہا. تو ڈاکٹرز زیادہ تر مریض کو اس چیز میں الجھا دیتے ہیں کہ آپ جائیں یہ رپورٹ کروا کے لائیں, یہ رپورٹ کروا کے لائیں. ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر تو ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی. پاکستان میں پرابلم یہ کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ کھانے پینے کا, جو بھی بات ہونی ہے نا, چلیں بھائی روٹی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. بالکل پھر موٹاپا تو ہونا ہی ہے نا. مجھے لگتا ہے یہ پلیئرز ہمارے جو ہیں یہ کچھ سال تو کھیل جائیں گے, لیکن اس کے بعد ان کی لانجیوٹی جو ہوتی ہے اس پہ یہ نہیں کھیل سکیں گے. تھوڑا پلان تو بڑھ گیا. بالکل ایسے دیسی ٹوٹکے استعمال کیے جاتے تھے, مطلب کسی کو اگر پرابلم ہے, بیک کا, کمر کا پرابلم ہے, تو اس کے ساتھ وہ اینٹیں مان دیتے تھے. وہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آپ نے میرے کلینک پہ بھی دیکھی. آپ بتا رہے ہیں کوئی انجیکشن, کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی سرجری, یہ نان انویزو آپ سمجھ لیں گے ٹریٹمنٹ ہے. ذرا سادہ سے لفظ. ہاں جی, نان انویزو کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے لیے آپ کو کوئی کاٹ کوٹ کی ضرورت نہیں, اس سے لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور آسانی بھی آسانی بھی ہو اور کاسٹ افیکٹو بھی ہو. لوگ یہ نہ کہ یہ تو بہت مہنگا علاج ہے, ہم تو کروا نہیں سکتے. کھانے پینے کا تعلق کس حد تک آپ کے یہ سارے سسٹم, ساری تکالیف, ساری بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ فزکس سائنٹسٹ بھی ہیں. لوگوں کے کام ایسے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے, تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی. یہ کہتے ہیں کہ یار پین کلر نہیں کھانی, گردے فیل ہو جائیں گے, مر جائیں گے, ایسے ہوتا ہے. اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ان کو ایک کک سٹارٹ جو چاہیے ہوتا ہے اوکے وہ دیتے ہیں. بہت سارے پیشنٹس ہیں جو میں انگلینڈ میں جب ٹریٹ کر رہا تھا تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہیں کوئی؟ میں وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پانی کم پینے کا تعلق بھی آپ کی کہیں نہ کہیں پرابلم سے, اسپائن کے پرابلم سے بالکل ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. نسل آ گئی ہے جس کو ہم نے الفا جنریشن کہہ رہے تھے. ہم اپنے دور میں تو بڑا دودھ دہی کھاتے تھے, یہ تو ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے, ان کو انجریز ہوتی ہیں, جو مسل کی انجریز ہوتی ہیں, جوائنٹ کی انجریز ہوتی ہیں, اینگلز کے ایشوز ہیں. پروٹین کھائیں, کاربوہائیڈریٹ کھائیں, جو مرضی کھائیں, ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے یہ بھی اسی طرح سیٹ ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے نا. آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم بڑی ہم یوز کرتے ہیں کہ فروزن شولڈر, تو یہ اکثر آج کل رہنے لگ گیا, تو یہ بھی آپ کے پاس اس کا طریقہ علاج کتنی دیر میں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی فروزن شولڈر بالکل ایک بڑی لیجیٹیمیٹ اینٹی ہے پاکستان کے اندر. اس کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ شوگر کے, ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ. یہ کیلشیم جو ہے نا وہ ایک سواری کی طرح ہے کہ وہ اپنا ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے اور وہ کھڑی ایک جگہ جو. اوکے. اور وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ ٹیکسی ہے, وہ آتی ہے, وہ سواری کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے, ٹیکسی میں بٹھاتی ہے اور اس کو ہڈی میں جا کے چھوڑ آتے ہیں. ڈاکٹر یہاں نہ کام کرتے ہیں نہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی کام نہیں کرتے. یہ پرابلم یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو انسان کے پیدا ہوتے وقت اس کے جسم کے اندر تقریباً 300 ہڈیاں ہوتی ہیں, اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ ہڈیاں 206 رہ جاتی ہیں. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انسان کی باڈی میں 206 ہڈیاں ہیں, یعنی بونز کی تعداد 206 ہے, تو وہ بونز ایک سٹرکچر بناتی ہیں پوری باڈی کا, جس کی وجہ سے یہ باڈی ہمیں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن سے ہم ان بونز کے حوالے سے, ان کی بیماریوں کے حوالے سے, اور جو پورا اسکیلٹن بنتا ہے یہ باڈی کا, اس میں کیا پرابلم آ سکتی ہیں, پھر سپورٹس میڈیسن کے حوالے سے بات کریں گے, ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے بات کریں گے, اور دیگر جو پورا باڈی کا. ڈاکٹر ہیں جی ہمارے ساتھ, باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, ان کا تعارف انہی کی زبانی سنتے ہیں, باقی میں سوالات ان سے کروں گا.
جن کا یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو یہ پوڈ کاسٹ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ مزے کی بات بتاؤں کہ یہ پوڈ کاسٹ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ گیسٹ ہیں، یہ صرف میری دلی خواہش ہے کہ اویئرنیس ہو، کیونکہ میں خود اس بیماری سے گزر رہا ہوں، اور مجھے بیک پین اور دیگر پرابلمز کا شکار ہوا ہوں جو کہ ریلیٹڈ ہیں بون سے متعلق۔ ڈاکٹر عماد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پڑھے لکھے شخصیت ہیں، بڑی متاثر کن شخصیت ہیں، باہر سے اپنی پریکٹس کر کے آئے ہیں، یہاں سے پڑھے پھر باہر چلے گئے، کیا کیا انہوں نے کچھ کیا۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیا، اور بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می، بہت شکریہ، بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور زیادہ اچھی بات یہ ہے اس میں جو آپ نے مجھے بتایا بھی اس میں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی اویئرنیس کریٹ کروں۔ میں بیسیکلی کنسلٹنٹ اسپورٹس فزیشین ہوں، مسکولوسکیلیٹل ڈیزیز اسپیشلسٹ ہوں، اور سر ریہیبلیٹیشن کا ایکسپرٹ بھی ہوں، جو فزیکل ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں۔ میں نے شروع میں اپنی جو پوسٹ گریجویشن تھی وہ ساؤتھ افریقہ سے کی، اس وقت میں جنرل سرجری کرتا تھا وہاں پہ۔ اس کے بعد میں نے ایک اور اپنی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اسپورٹس میڈیسن میں کی، جو کہ میں نے یونائٹڈ کنگڈم سے انگلینڈ سے کی، اور اس کے بعد ایک تیسری آج کل میں فیلوشپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ابھی بھی میں اپنے آپ کو اس کا ایک طالب علم سمجھتا ہوں، وہ ریومیٹولوجی ہے۔ تو اس کی وجہ، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جب پاکستان آیا تو مجھے لگا کہ یہاں پہ ریومیٹولوجی کیے بغیر یا ریومیٹولوجی کی نالج لیے بغیر یہاں پہ بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، وہ میرے لیے ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اوکے، تو میں نے، آپ سمجھ لیں کہ تقریباً پچھلے 30 سال جو ہیں وہ پاکستان سے باہر مختلف ملکوں کے اندر پریکٹس کی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ پریکٹس کی مختلف ممالک میں، پھر آپ پاکستان آ کے پریکٹس کر رہے ہیں، تو کیا فرق لگ رہا ہے خاص کر آپ کے شعبے کے حوالے سے، کہ کیا جو پریکٹسز وہاں پہ ہوتی ہیں سیم ویسے ہیں، یا کوئی آپ کو لگا یہاں پہ کوئی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک کر رہے ہیں جو ایک ڈاکٹر کو ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر آپ ہولسٹکلی دیکھیں تو جو میڈیکل پریکٹس ہے اس کو اصولاً تو پوری دنیا میں ایک جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہماری ہپوکریٹک اوتھ دیکھتے ہیں جو ہر ڈاکٹر دنیا کا کہیں بھی کسی بھی ملک میں پریکٹس کر رہا ہو وہ لیتا ہے، اس ہپوکریٹک اوتھ کے اندر بڑی ایک سمپل سی چیز ہے کہ میں اپنے پیشنٹس کو سرو کروں گا۔ سرو کا لفظ اس کے اندر آتا ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، یعنی یہ اوتھ جو ہے یہ سارے ڈاکٹر تقریباً لیتے ہیں پوری ہر ایک کو لینی پڑتی ہے۔ اوکے، یہ کیونکہ ایک ہمارا، آپ سمجھ لیں کہ جیسے الما میٹر ہوتا ہے جس طرح سے، اسی طرح ہی ہمارا ایک یہ وہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ڈاکٹر بننے کی ایک، آپ سمجھ لیں کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ اوکے، تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی جیسا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے، مختلف ایکسٹرنل فیکٹرز میں کہوں گا، انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی، کہ یہ جو آپ کی ہپوکریٹک اوتھ کی جو جس کے اندر سرو کا ایک لفظ آتا ہے کہ سرو ٹو دا ایلنگ ہیومینٹی یا سرو ٹو دا ایلنگ پیشنٹس، یہ تھوڑا سا مفلڈ ہو جاتا ہے، یہ تھوڑا سا ذرا آپ سمجھ لیں کہ کلیئر نہیں رہتا۔ اوکے، اور اس میں یہ جتنی فورسز ہیں، مارکیٹ فورسز ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں کہ آپ کس جگہ رہتے ہیں، آپ کس طرح کے اکنامک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، یہ سب چیزیں اس چیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں۔ اوکے، تو ان پرنسپل اگر دیکھیں تو ہر ایک کو ایک ہی جیسی میڈیکل پریکٹس پوری دنیا میں کرنی چاہیے۔ پاکستان کے اندر آنے کے بعد مجھے جو سب سے پہلے جس چیز کا ایک احساس ہوا وہ یہ ہوا کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، ظاہری بات ہے میں خود بھی ڈاکٹر ہوں، ان کو تھوڑی جلدی لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دیر از اے سینس آف ارجنسی، کہ وہ ہر کام یہاں پہ جلدی میں کرنا چاہتے ہیں یا جلدی ہو رہا ہے، جس کا ایک پروسیس ہے ہر چیز کا، کہ آپ کو چیز جب شروع کرتے ہیں تو اس کے سٹیپس ہیں کہ آپ نے 1 2 3 4 کر کے اس کو اس طرح کرنا، وہ یہاں پہ اکثر آپ کو لگتا ہے جیسے مسنگ ہے، اور آپ فوراً پہلے سٹیپ سے لے کے 10ویں سٹیپ تک ایک جمپ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں مجھے ایک یہ سینس آف ارجنسی ہے جس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس کی کیا وجہ، لیکن مجھے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 ساڑھے 3 سال سے میں یہاں پہ ہوں، میں نے ابھی تک کوشش کی ہے کہ میں اس جلدی کا شکار نہ ہوں، اور کوشش کروں کہ کم از کم میں اپنے مریضوں کو جو وہ وقت ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جو میڈیکل پریکٹس ہے اس کے کافی سارے پارٹس ہیں جی۔ پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے پراپر ڈائگنوسس کے لیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پیشنٹ کی ہسٹری،
اوکے. یا پیشنٹ کے ساتھ بیٹھ کے آپ اس سے پہلے پوچھیں کہ ان کو پرابلم کیسے ہوا. کنسلٹنسی جس کو کنسلٹنسی ایگزیکٹلی کس طرح ہوا. اور پھر کاؤنسلنگ بڑا اچھا ایک لفظ ہوتا ہے کہ بالکل کاؤنسلنگ. جی جی پلیز. تو آپ پہلے اس سے شروع کرتے ہیں, آپ ان سے ہسٹری لیتے ہیں کہ کیسے ہوا, پھر آپ پیشنٹ کی ہسٹری میں جاتے ہیں کہ پیشنٹ ہے کون, مطلب وہ کس زندگی میں کس سٹریسز سے گزرا ہے. ہاں ٹھیک ہے. وہ زندگی میں کس کس مراحل سے گزرا ہے. ہاں ٹھیک ہے. یہ تبھی آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم ہوگا. تو آپ جب ٹائم ان چیزوں پہ دیں گے تو آپ بہتر طور پہ اس چیز کا تجزیہ یا اسیسمنٹ کر سکیں گے کہ میں نے اس پیشنٹ کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو ایک ڈاکٹر صاحب, ایک ہمارے ہاں تو یہ کلچر بن گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے دن میں 50 پیشنٹ دیکھنے, تو وہ کوالٹی کیا ان کو ٹائم دے سکے گا, کیا ان کے ساتھ وہ کہہ لیں کاؤنسلنگ کر سکے گا, کیا کیسے اس کی ہسٹری دیکھ سکے گا. پاسبل نہیں ہے. وہ جو آپ نے بات کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ واپس آئیں تو آپ کو دیکھ کے کہ یار میں 30 سال سے میں نے یہاں پہ اس طرح پریکٹسز کی ہیں اور پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, تو اب مس فٹ نہیں آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ جی میں بالکل اپنے آپ کو مس فٹ سمجھتا ہوں, اکثر سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی تک, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے 3-3.5 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے پیشنٹ کو ان سب مراحل سے ان کے ساتھ گزروں, کہ میں ان کی ہسٹری لوں, میں ان کی پاسٹ ہسٹری لوں زندگی کی, کہ انہوں نے زندگی میں کیا چیزیں کی ہیں جو اس آپ سمجھ لیں ڈیزیز کا باعث بنی ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ آپ سٹریسز ہیں, اس کے بعد آپ کی کئی لوگوں کے ورکنگ آورز ایسے ہیں, کچھ لوگوں کے کام ایسے ہیں, کرسی پہ بیٹھتے ہیں بہت لمبے عرصے کے لیے, تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور پھر آپ اس طریقے سے جب ایک پلان فارمولیٹ کرتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. کہ اگر میرے پاس ایک مریض آتا ہے, مجھے کہتا ہے جی میری کمر میں درد ہے یا بیک ایک ہے مجھے, تو میں ان کو فوراً, میرے پاس ایک آپشن تو یہ, میں سیدھا ان کو 2 گولیاں لکھ کے دوں اور کہوں جائیں جی آپ اپنا جا کے بیک ایک آپ کا علاج ہو گیا, آپ 10 دن کھائیں 7 دن کھائیں, یہ گولی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر مجھے یہ پتہ ہی نہ ہو, فرض کریں فار ایگزامپل کہ اس آدمی نے جا کے 10 گھنٹے کھڑے ہو کے جاب کرنی ہے کوئی, تو اس کی بیک کیسے ٹھیک ہوگی, تو مجھے لائف سٹائل ایڈوائس جو ہے وہ ساتھ دینی پڑتی ہے, مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے. کسی کا وزن زیادہ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ جی آپ کا وزن جو ہے یہ آپ کی لوور بیک کے اوپر بڑا پریشر ڈال رہا ہے, آپ کی جو آپ کے ورٹیبراز جو ہوتے ہیں, جو اسپائن ہوتی ہے آپ کی, ان کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں جو شاک ایبزاربرز کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں, اسپائن اس کو یوز کرتی ہے مختلف موومنٹس میں, تو اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے اس وزن سے. تو میں ان کو کہتا ہوں آپ تھوڑا سا اپنا ویٹ مینجمنٹ کریں. تو یہ سب چیزیں آپ کو ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں, تبھی آپ ان کا علاج بہتر طور پہ کر سکیں گے اور ایسا کر سکیں گے کہ وہ بار بار آپ کے پاس نہ آئیں. اگر آپ صرف ان کو 2 دوائیاں لکھ کے دے دیں گے اور آپ ان کے لائف سٹائل میں یا ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے, تو وہ مریض کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کے پاس واپس آ جائے گا اسی درد کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مسکولوسکیلٹن ہے کیا, اور اس کو کس طرح, اس میں کون کون سی بیماریاں آتی ہیں, کون کون سے مسلز آتے ہیں, اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, اور پیشنٹس کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ دیکھیں جی, مسکولوسکیلیٹل ڈیزیز جو ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ نام جس طرح سے ہے اس کا, مسل اور اسکیلیٹن, بیسیکلی آپ کے جسم میں جتنے یہ مسلس کام کر رہے ہیں جو کہ جوائنٹس کو موومنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ ایون مسلز آپ کو پتا کہ میں بول رہا ہوں تو اس میں بھی مسلز یوز ہو رہے ہیں, میں کھا رہا ہوں تو اس میں بھی مسلز یوز ہو رہے ہیں, یہ سب مسلز ہیں. اور جو اسکیلیٹن ہے اس کا مطلب ہے کہ جوائنٹس, بونز, ان کی ہیلتھ, اور یہ آپس میں کیونکہ ان کا بڑا ایک آپ سمجھ لیں کہ پارٹ اینڈ پارسل والا ان کا ایک ریلیشن شپ ہے کہ ہر مسل جو ہے وہ بون کے اوپر اٹیچڈ ہے. وہ کبھی بار ایک جوائنٹ سے دوسرے جوائنٹ تک اٹیچڈ ہے, کبھی وہ ایک بون سے دوسری بون پہ جا کے اس کی ایک جگہ سے اوریجن ہو رہی ہے, ایک جگہ پہ انسرشن ہو رہی ہے. تو مسکولوسکیلٹل ڈیزیز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیزیز جو مسل اور بونز اور جوائنٹ سے ریلیٹڈ ہو, جس میں آج کل آپ نے سنا ہوگا آرتھرائٹس ایک مشہور سا ایک ایسا لفظ ہے جو اکثر لوگ بولتے ہیں لیکن کئی بار ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن آرتھرائٹس ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ جوڑوں کی انفلیمیشن, جوائنٹس کی انفلیمیشن. اس کے بعد آپ کا گاؤٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کو گینٹھیاں بھی کہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یورک ایسڈ جو ہوتا ہے, جو پرانے وقت میں تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ گھٹنے سوج جاتے تھے, یہ بڑے بڑے ہو جاتے تھے, میرے گھٹنوں میں درد ہے, تو یہ آپ وہی آرتھرائٹس وہی ہے. بالکل ہے, اس کا وہ گاؤٹ اس کو ہم کہتے ہیں, یا اس کو گینٹھیاں اس کا اردو میں نام لیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے شولڈر کے فروزن شولڈر کا ایک بڑا ایک آج کل دیکھا ہوگا, سنا ہوگا بالکل, جی ہمارے اس طرح ہے. اس کے بعد لوور بیک کی پرابلمس بہت کامن ہیں, جس میں ایک سیاٹیکا اس کو ہم کہتے ہیں, کہ لوگ سیاٹیکا کہتے ہیں, کہ ہم لوگ
इंग्लैंड जो ट्रेंड है, हम लोग सियाटिका बोलते हैं, वैसे शियाटिका भी वैसे कहते हैं। सियाटिका भी है, क्योंकि जो नर्व है बेसिकली उसका नाम सियाटिक नर्व है। तो उसकी नर्व की जब आप समझ लें कि वो जब बीच में ट्रैप हो जाती है या थोड़ी सी उस पर प्रेशर आ जाता है, तो उस कंडीशन को सियाटिका कहा जाता है। ओके। तो वो उसके मसाइल हैं बहुत सारे। फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन में लोगों की दर्द होती है पोस्चर की वजह से। पोस्चर का बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है। ये मोबाइल फोन वाला तोहफा जो हमें एक मिल गया है, ये इसमें हम अपनी गर्दन को ऐसे करके देखते हैं, उल्टे टाइमों पे हम मोबाइल उल्टे एंगल्स पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीज़ें पोस्चर रिलेटेड हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं आपकी गर्दन के मसल्स को, गर्दन के जो आपके मोहरे होते हैं उनको थोड़ा बहुत उल्टा सीधा करती हैं, उनकी नॉर्मल एनाटमी से उनको निकालती हैं। तो उसकी वजह से आपको फिर प्रॉब्लम शुरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ का हिस्सा है बेसिकली। अच्छा, आप इसका जो ट्रीटमेंट जो है, ख़ासकर जो आपने बताया कि जो आर्थराइटिस है या बैक पेन है, ख़ासकर बैक पेन का जो इलाज है, लोग बहुत सारे पाकिस्तान में लोग इसके मरीज़ हैं, तो डॉक्टर्स ज़्यादातर मरीज़ को इस चीज़ में उलझा देते हैं कि आप जाएं, ये रिपोर्ट करवा के लाएं, ये रिपोर्ट करवा के लाएं, ये एक्सरे करवा के लाएं। तो जो आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो लेबॉर्ट्री रिपोर्ट्स और क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दोनों कितने ज़रूरी हैं? ख़ासकर क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो कितना ज़रूरी है? लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम नए नए डॉक्टर बनते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें बताई जाती है वो बताई जाती है कि आपने हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना। और इन दोनों चीज़ों पे टाइम लगता है। इसमें हिस्ट्री लेते लेते और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते करते कई बार आपको 8-9 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ नापैद हो गई है या हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब लोगों के पास ना हिस्ट्री लेने के लिए, ना एक प्रॉपर थरो, जिसको हम कहते हैं थरो एग्जामिनेशन करने के लिए टाइम नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि जब आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड ऐसे ही है बाहर की तरह, ख़ासतौर पे अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है कि एक पेशेंट आपके पास आता है, आप उसको भी हाथ भी नहीं लगाते और आप उसको एक पूरी बैटरी ऑफ टेस्ट जो है वो लिख देते हैं कि जी आप ये टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवा के वापस आएँ। वो जब वापस आता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उसको नज़र आती हैं कि ये भी ठीक नहीं है, ये थोड़ा सा टेस्ट पॉजिटिव है, ये ऊपर है, ये नीचे है, इसकी वैल्यू ऊपर है, इसकी वैल्यू नीचे है। एनीवे, तो उससे होता ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो रिपोर्ट को ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। ओके। वो मरीज को ट्रीट नहीं करते। ओके। मैं जो कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी सालों से पाकिस्तान में, जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं आके प्रैक्टिस करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मरीज़ को ट्रीट करूँ। अब MRI करवाना पाकिस्तान में बहुत आसान हो गया जी। एक तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में। बाहर के मुल्कों में यही MRI जो है वो आप समझ लें कि वो हज़ारों में, मतलब अगर आप पाउंड्स की बात करें या डॉलर्स की बात करें तो हज़ारों डॉलर्स के होते हैं। पाकिस्तान में 10-12 हज़ार का हो पाकिस्तान में 10-12 हज़ार का होता है, बड़ा आसान है। तो यहाँ पे बड़े आसानी से लोग कह देते हैं आप ये MRI करवा लें, लेकिन पाकिस्तान में भी वो सोशल इकोनॉमिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिसको 8-10 हज़ार रुपये खर्चते हुए भी मुश्किल होती है। तो मैं इसलिए ज़्यादा इस चीज़ पे अब और ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गया हूँ कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन और रिपोर्ट को ट्रीट करने से बेहतर है कि आप मरीज़ को ट्रीट करें, आप उनके सिम्टम्स देखें, कहाँ तक उनके सिम्टम्स वो हैं, और उसके बाद वही जो मैंने पहले से बात कर रहा हूँ कि आप उनको पूरी एक होलिस्टिक ओपिनियन दें कि आपने सिर्फ दवाई से इलाज नहीं करना या आपने MRI देख के आपने कहना है कि मैं अब स्पाइन का इलाज करूँगा। आपने मरीज़ का इलाज करना है। वो मरीज़ जो है कोई इंडिविजुअल है, वो एक स्पाइन उसका पार्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली। वो सुबह काम पे जाता है, वो इतने घंटे कुर्सी पे बैठता है, वो इतने घंटे खड़ा रहता है, उसके बाद वो शाम को उसके पास कोई अनवाइंड करने की कोई तरीका है कि नहीं है, या वो स्ट्रेस्ड स्पाइन को लेके ही सो जाता है और स्ट्रेस्ड स्पाइन लेके ही सुबह उठता है। देखिए ना, ये कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं आजकल। और तो अगर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है आप मरीज को खाली उसके MRI पे ट्रीट नहीं कर सकते कि इसकी जी एक डिस्क प्रोलैप्स हो गई है या डिस्क हर्निएट कर गई है तो इसको मैं ट्रीट करूँगा। नहीं, तो सिर्फ उसको ट्रीट नहीं करना, आपने पूरे मरीज को होलिस्टिकली देखना है कि मैं इसको कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताऊँगा। कि फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, अगर कोई 8 घंटे बैठता है, आप उसको कहते हैं आप 8 घंटे ना बैठें, आप हर आधे घंटे के बाद अपनी कुर्सी से उठ जाएं, उठ के थोड़ा सा घूमे फिरें, ताकि आपकी स्पाइन की लोडिंग और अनलोडिंग का जो एक मैकेनिज्म है वो हो सके।
کہ ڈسک جو ہوتی ہے اس پہ جب پریشر پڑتا ہے تو جب آپ جیسے آپ اٹھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ سے پریشر ریلیز ہو جاتا ہے. تو آپ ان کو اس طرح کی کوئی بتائیں چیزیں, پھر ان کو آپ جنرل ایڈوائز کریں کہ آپ تھوڑا اپنی جو ہے کوئی ایکسرسائز کریں, آپ اپنے لوور اسپائن کی کوئی مسل کی ایکسرسائزز کریں, وہ بڑے آرام سے آج کل بہت کچھ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, آپ وہاں سے پک کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیز جو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر جب آپ کہتے ہیں کہ میں اب مریض کو اور MRI دونوں کو ٹریٹ کروں گا, ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر آج کل بہت لیٹسٹ ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. میں جو لاہور میں اپنا کلینک کرتا ہوں اس کے اندر میرے پاس کچھ مشینیں ایسی ہیں جو پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ابھی تک پاکستان میں اولڈ اسکول پریکٹس ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. میں خود مطلب جو آئی وٹنس ہوں اس میں ایک تو وہ مشینیں جو بیک ایک کے لیے وہ جو اسٹریچنگ وغیرہ کس کے لیے ریڈیو فریکوینسی کی بالکل وہ ہے. اس کے بعد آج کل لو لائٹ لیزرز آ چکے ہیں جو کہ بہت اچھا اسپائن کو, بیک کے مسلس کو, اس کے بعد ڈسک کو ٹریٹ کرتے ہیں. بلج ڈسک جو ہوتی ہیں ان سے ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ لائف اسٹائل موڈیفیکیشن, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت میڈیکیشن بھی. تو ایک یہ کمبینیشن ہے 3-4 چیزوں کا جو کہ میں اپنی پریکٹس میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے مجھے یہ پتا ہے ابھی تک فی الحال میرے نالج میں یہ ہے کہ میرے مریض میرے سے کافی زیادہ سیٹسفائیڈ ہے میرے ٹریٹمنٹ سے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دور ہوتا تھا ایک زمانے میں جو دیسی ٹوٹکے استعمال کیے جاتے تھے. مطلب کسی کو اگر پرابلم ہے بیک کا, کمر کا پرابلم ہے, تو اس کے ساتھ وہ اینٹیں باندھ دیتے تھے بیڈ پہ لٹا کے, چارپائی پہ لٹا کے, تو باندھ کے نیچے ویٹ لگا دیتے. وہ کیا تھا اور آج کل وہ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ آج کل جدید کیوں ہو گئے کہ نہیں جی آپ نے صرف اس کی سرجری کروانی ہے تو ٹھیک؟ اس وقت بھی تو ٹھیک ہوتے تھے. جی دیکھیں, میں جس طرح آپ نے کہا یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ بہت ساری کچھ چیزیں اولڈ اسکول جو ہیں وہ ابھی بھی ویلڈ ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو کبھی ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے تھے, اگر کبھی ہمارا کسی ہڈی وارڈ میں ہم جاتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے ویٹ باندھے ہوتے تھے ٹانگوں کو, اور ان کی ویٹ نیچے بیڈ سے نیچے لٹکا ہوتا تھا. تو ہمیں اس وقت ظاہری بات ہے اس وقت تو ہم لوگ چھوٹے اسٹوڈنٹ تھے, ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, لیکن لگتا بڑا مایوب سا تھا کہ یہ کیا وزن سا باندھا ہوا. یہ اصل میں فریکچر ریڈیوس کرنے کے لیے جو فریکچرز ہوتے ہیں لوگوں کی ہڈیوں کے فریکچرز, خاص طور پر یہ جو آپ کی ٹانگوں کی ہڈیاں, ان کے فریکچرز کے لیے ان کو ریڈیوس کرنے کے, ریڈیوس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی جگہ پہ واپس لانے کے لیے یہ ویٹ استعمال کیا جاتا تھا کہ وہ ویٹ پل کرے گا ایک طرف, تو وہ ہڈی کے اندر جو اس کی الائنمنٹ ہے, کیونکہ جب فریکچر ہوتا ہے تو کئی بار ہڈی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی سیدھی طریقے سے نہیں ہے, تو وہ اس کو الائنمنٹ کرنے کے لیے وہ یوز کی جاتی تھی چیز. آج کل کے دور میں اب کچھ نئی مشینیں آ چکی ہیں, خاص طور پہ میں لوور بیک کے لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں اپنے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں ان کو لمبر ٹریکشن ایک مشین ہوتی ہے وہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں. اور اس کا کام لمبر ٹریکشن, ہاں جی, جو لمبر اسپائن ہے جو آپ کی نچلے حصے کی اسپائن کو لمبر اسپائن کہا جاتا ہے, اس کا نام ہی لمبر اسپائن ہے. تو وہاں پہ ایک بیلٹ باندھی جاتی ہے اور اس کے ساتھ بیلٹ کے ساتھ ایک کارڈ ہوتی ہے, وہ کارڈ جاتی ہے ایک مشین کے اندر, اور وہ مشین جو ہے اس پہ پیشنٹ کا ویٹ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, ٹائم ایڈجسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ مشین خود ہی آٹومیٹکلی وہ اس کے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی جو اس کا اسپائن کا ایریا ہوتا ہے اس کو نیچے کی طرف آہستہ آہستہ پش کرتی ہے. بیسکلی یہ وہی والا کام ہے جو آپ وہ باندھتے تھے, ویٹ باندھتے تھے, وہ مشین سے کروا رہے ہیں. جی اب یہ آپ سمجھیں کہ خاص طور پر لوور اسپائن کے لیے تو یہ وہی مشین, مطلب وہی ٹیکنالوجی جو ہے جو ایک را ٹیکنالوجی تھی اس کو انہوں نے اب ایک ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر ان دا فارم آف اے شیپ, ان دا شیپ آف اے مشین انہوں نے اس کو بنا لیا. مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا پہلے وہ ڈائل والا فون تھا, دوسرا فون تھا, اب یہ اینڈرائڈ آ گیا, یہ مشین جی بالکل وہ ویٹ والا اینڈرائڈ والا کام کر بالکل ایسی ہے بالکل. اچھا تو وہ کتنی افیکٹو ہے مشین؟ دیکھیں جی, میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں آبزرو کیا ہے کہ اس کے تقریباً جو بھی پیشنٹ لوور اسپائن کے درد کے ساتھ آتے ہیں, ڈسک پرولیپس کے ساتھ آتے ہیں, یہ 40 to 50% تو کام یہ لمبر ٹریکشن ان کا کر دیتی ہے. جی کیونکہ وہ کوشش کرتی ہے کہ آپ کے جو نچلے موہرے ہوتے ہیں اسپائن کے ان کو نیچے کی طرف پل کرے, اور پل کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈسکس ہوتی ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹریپ ہوئی ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی باہر نکلتی ہیں, تو وہ آٹومیٹیکلی ڈسک بلج جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے اس سے. تو اس کے علاوہ پھر باقی ٹیکنالوجیز جو ہوتی ہیں. تو یہ جو آپ نے ابھی ایک لفظ بولا تھا RF ریڈیو فریکوینسی, تو یہ ہارمفل بھی ہوتی ہے بیک ایک کے لیے, یا یہ اس سے علاج سے کوئی بندے کو وہ سائیڈ افیکٹس تو نہیں ہوتے؟ یہ جی بڑا سمپل سیف میتھڈ ہے. یہ آپ سمجھیں کہ اس وقت اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے جو
ابھی تقریباً 3 سال پہلے انٹروڈیوس ہوئی ہے مارکیٹ کے اندر. اوکے. ہاں جی, اور اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے اس کی, بلکہ اتنے فائدے ہیں کہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. میں نے تقریباً آپ سمجھیں کہ فروزن شولڈر سے لے کے اس کے بعد پوسٹ اسپائنل سرجری, پوسٹ نیورو سرجری پیشنٹس, اور اس کے علاوہ آپ آرتھرائٹس ہو گیا, گاؤٹ ہو گیا, سیاٹیکا ہو گیا, اس کے علاوہ سروائکل اسپونڈیلوسس ہو گیا, میں نے سب پیشنٹس میں اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا اور مجھے بڑے اچھے ریزلٹس ملے. صرف کیونکہ اس میں صرف یہ مسل کو اور بون کو ٹھیک نہیں کرتی, اس کا ایک بڑا اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے. اوکے, اینٹی انفلیمیشن. جی 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 بالکل, یہ وہ کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کولیجن سنتھسس کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کولیجن ایک ہمارے ایک ایسا ایک سمجھیں کہ الاسٹک سا ایک ٹیشو ہے ہماری باڈی کے اندر, جو ایج کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے. اوکے. تو یہ ٹیکنالوجی یوز کرنے کے بعد ایک کولیجن کی جو سنتھسس ہے اس کو وہ یہ پروموٹ کرتی ہے مشین. اوکے. تو میں جب بھی لوگوں کو 6 سے 8 سیشنز جب کہتا ہوں کہ آپ ضرور کروائیں اس مشین کے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ 7ویں 8ویں سیشن میں وہ آٹومیٹکلی ڈیٹا بھی ہے اس مشین کا کہ وہ کولیجن سنتھسس کا پروسیس جو ہوتا ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو پھر وہ اگر آپ مشین کا سیشن بند بھی کرتے ہیں تو وہ ایک دفعہ کولیجن برین کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ٹریگر ہو جائے تو پھر وہ کولیجن سنتھسس ہوتا رہتا ہے اور وہ لوگ اور زیادہ بینیفٹ فیل کرتے ہیں. میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد بھی 2-3 مہینے کے بعد مجھے کئی بار کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو بالکل ہم اسی طرح ہی فیل کر رہے ہیں جس طرح ہم نے جب آخری دن اپنا ٹریٹمنٹ کروایا تھا. تو میں کہتا ہوں کہ اٹ از بیسکلی ڈیو ٹو دیٹ کولیجن سنتھسس جو آپ کا اس مشین نے ٹریگر کروایا. پاکستان کے کتنے ہاسپٹلز میں اس طرح کی مشینیں ہوں گی, یا آپ کہاں سے لے کے آئے, آپ نے یہ ٹیکنالوجی سیکھی کہاں سے؟ جی یہ بیسیکلی جی مشین ہے, یہ فرانس میں اس کا آئیڈیا کنسیپچلائز ہوا تھا. اس کے بعد ساؤتھ کوریا اور فرینچ کولیبریشن کے بعد یہ مشین بنائی گئی تھی, اور یہ پاکستان میں صرف ابھی واحد ایک ہی مشین ہے جو میرے پاس ہے. اور میں اس کو انگلینڈ سے لے کے آؤں, میں انگلینڈ کیونکہ پریکٹس کرتا ہوں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ جو انگلینڈ کی میری پریکٹس ہے میں اس کو ریپلیکیٹ کروں لاہور کے اندر بھی, اور لوگوں کو وہی فائدہ پہنچانے کی کوشش کروں جو انگلینڈ میں لوگ, کیونکہ آپ کو پتا بہت سارے لوگ یہاں سے انگلینڈ علاج کروانے بھی چاہتے ہیں, تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ان کو جانے کی ضرورت نہ پڑے, وہ یہیں پہ اپنا علاج کروا سکیں. تو میں یہ مشین انگلینڈ سے لے کے آیا ہوں, لیکن یہ کولیبریشن ہے بٹوین فرانس اینڈ ساؤتھ کوریا. اچھا, جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے میڈیکل کے شعبے میں, چونکہ یہ بڑا سینسٹیو سا میٹر ہوتا ہے ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے, انسان کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, تو اس کی اپروولس یا کس طرح ہوتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں, یہ اپرووڈ ہے, یہ کہاں سے؟ یہ بیسیکلی جس طرح آپ سمجھے کہ یورپ کے اندر ایک ایمیا ہے, یورپین میڈیکل لائسنسنگ اتھارٹی ہے, امریکہ میں ایف ڈی اے ہے امریکہ میں, اسی طرح پاکستان میں بھی ایک ڈریپ کے نام سے ایک اتھارٹی ہے جو بیسیکلی جو بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کی آتھرائزیشن کرتی ہے یا اس کو اپروو کرتی ہے. تو یہ پروسیس بڑا سمپل سا ہے. یہ آپ نے وہ کروایا؟ جی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پارٹ آف اس کے بغیر آپ یہاں پہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, وہ پرمیشن لی ہوئی ہے کہ یہ یوز کر, مطلب میں اس لیے کہ لوگ اگر کوئی جاننا چاہیں, وہ کوئی لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, حالانکہ اس میں میرا خیال جس طرح آپ بتا رہے ہیں کوئی انجیکشن, کوئی اس طرح کی چیز یا کوئی سرجری, یہ نان انویزو آپ سمجھ لیں کہ ٹریٹمنٹ ہے. ذرا سادہ سے لفظ. ہاں جی, نان انویزو کا مطلب ہے کہ ایسی چیز جس کے لیے آپ کو کوئی کاٹ کوٹ کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, انجیکشن بھی کوئی نہیں ہے, کوئی انجیکشن. اچھا ٹھیک ہے. کوئی اس میں کسی قسم کوئی ہوتا کیا ہے, پروسیس کس طرح کا ہوتا ہے؟ یہ سمپل سا پروسیس ہے. اس میں جس طرح آپ سمجھتے ہیں نا کہ الیکٹرک کرنٹ جس طرح ایک ٹریول کرتا ہے, اوکے اوکے, آپ کا ایک طرف آپ کی ریٹرن پلیٹ ہوتی ہے, اوکے, اور ایک طرف آپ کا ٹریٹنگ پروب ہوتا ہے, اوکے. یہ انرجی یہاں سے ریڈیو فریکوینسی ادھر سے ایک جگہ سے ٹریول کرتی ہے, اور جو ریٹرن پلیٹ ہوتی ہے اس کے بیچ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ تھرو اینڈ تھرو اس میں جاتی ہے. اوکے. اب یہ 2 طرح کی انرجی ہے, ایک کنڈکٹیو ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ ہے آپ کی جو اس کو ریزسٹیو ہوتی ہے. کنڈکٹیو جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں سپرفیشل ٹیشوز کے لیے, جس میں آپ کا اسکن آتی ہے, اسکن کے نیچے جو مسل ہوتا ہے وہ آتا ہے, اس کے بعد آپ کی جو لیگامنٹس ہیں وہ آتی ہیں. جو آپ کا ریزسٹیو ہے وہ ہم ڈیپر ٹیشوز کے لیے یوز کرتے ہیں جس میں جوائنٹس آ جاتے ہیں, اس میں کارٹلیج آ جاتی ہے, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں جو زیادہ ڈیپر ہیں, مطلب 3 سینٹی میٹر تک جو ہے نا وہ اندر جو ڈیپ آپ کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کی, اس کے لیے ریزسٹیو یوز ہوتی ہے. اور جو سپرفیشل ہے جو کہ 1 سے 1.5 سینٹی میٹر کی ہے وہ اس میں آپ کنڈکٹیو یوز کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ چونکہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں ایک بات کی تھی کہ جو سب سے بڑا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اکثر سب سے بڑا نہیں کہ میجر پرابلم میں سے ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ
बॉडी किसी की मतलब उसका वेट ज़्यादा है, बंदा मोटा है, तो उसकी वजह से ये सारे आपका प्रॉब्लम्स डिजीजेस चांसेस होते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कल्चर है वो खाने पीने का, जी हम रह ही नहीं सकते, डाइट से वो करना थोड़ा मुश्किल है। जी 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 तो उसके जब मोटे हो जाते हैं फिर एक्सरसाइज भी नहीं होती, भाग दौड़ भी नहीं होती, जिम का कल्चर भी इतना नहीं है, अब प्रिवेल कर रहा है लेकिन इतना नहीं है जैसे बाहर के ममालिक में। जी। तो वो किस तरह को, जिस तरह आपने बताया कि ये जो बगैर सर्जरी की वो मशीन बैक ठीक कर सकती है, तो कोई ऐसा भी है मोटापा भी ठीक हो सके? जी बिल्कुल जी, आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और इत्तेफाक से मेरे पास एक क्लिनिक में सेफेस्ट फैट लॉस का एक लेज़र भी मौजूद है, अच्छा। जो बेसिकली अमेरिका ने भी तकरीबन 1.5-2 साल पहले लॉन्च किया था। वो लेज़र भी मैं अपने क्लिनिक पे लेके आया हूँ। अच्छा। और उसमें मैं वो बिल्कुल उसको लो लाइट नॉन थर्मल लेज़र कहते हैं, उसमें कोई हीट भी नहीं है उसकी। अच्छा। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ग्रीन लाइट कहते हैं। ख़ास लेज़र जो है वो मुख्तलिफ लाइट्स के होते हैं, पर्पल लाइट होती है, रेड लाइट होती है, ये ग्रीन लाइट है। और ये अगर आप इसके कुछ सेशंस करवाएं, अब होता ये है कि मोटापा जो है ये काफ़ी सारी वजूहात की वजह से होता है। पहली चीज़ तो ये है कि आपका ऑब्वियसली आपका खाना पीना इस तरह का है, आप क्या कहते हैं, हम तो मिलने जाते हैं, चलो शाम को रोटी तो मिला नहीं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसी है। तो रोटी के अलावा काम ही कोई नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसी मीटिंग्स भी रोटी भी होती है, और कहते हैं ना कि हर किस्म की महफिल के अंदर रोटी जरूर होती है। मतलब किसी भी दोस्त को, मेरा एक दोस्त है इंग्लैंड, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है वो इंग्लैंड से आया हुआ है, वो हमारे साथ काम हमने इकट्ठे किया कुछ प्रोजेक्ट्स, तो वो कहता है यार यहाँ पे जो हमें कभी किसी ने नहीं कहा चलो यार आज आउटिंग के लिए इकट्ठे चलते हैं, चलो यार आज कोई सैर के लिए इकट्ठे चलते हैं, चलो यार आज इकट्ठे खेलते हैं, कहते हैं जो भी बात होनी है ना चले भाई रोटी पे इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल तो फिर मोटापा तो होना ही है ना। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल ऐसी। तो उसके मोटापे के इलाज के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस तरह कई लोग यहाँ पे कुछ इंजेक्शन लगवाते हैं, आपको पता होगा, वो इंजेक्शन लगवाते हैं कि जी उनकी जो चर्बी है या फैट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। उसके अलावा कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा प्रैग्मेटिक हूँ। मैं थोड़ा सा ज़रा देखता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो सेफेस्ट भी है और जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा भी हो सकता है, और आसानी भी पाकिस्तानी हो और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। हाँ। लोग ये ना कि ये तो बहुत महंगा इलाज है, हम तो करवा नहीं सकते। तो इसके लिए ये एक लेज़र जिसकी मैं आपके बात कर रहा हूँ कि ये लेज़र मैं लेके आया हूँ पाकिस्तान में, और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। इन पे मैं जब लोगों को यूज़ करवाता हूँ तो वो कम से कम 4 से 4.5 इंच उनकी वेस्ट कम हो जाती है 8 से 10 सेशन करवाने के बाद। 4 से 4.5 इंच? जी जी। 8 से 10 सेशन? जी 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 सिर्फ? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? इसमें सिर्फ आपने लेटना है। हाँ। 20 मिनट आपने सीधा लेटना है और 20 मिनट आपने उल्टा लेटना है। और उसके अलावा जब ये सेशन कंप्लीट हो जाता है लेजर का, एक सेशन कितने दिनों बाद करवाते हैं? ये जी हफ्ते में 2 सेशन होते हैं इसके, यानी टोटल आपने 1 महीना लग गया। हाँ जी, तकरीबन 4 to 6 वीक्स का एक प्रोसेस है ये। हाँ। क्योंकि वो आपके BMI के ऊपर है, आपका जो बॉडी में जी जी, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 26 तक, जिसको 26 कहते हैं, उस वक्त तक आप नॉर्मल वेट के हैं। 26 पे आप पहले ओवरवेट होते हैं और फिर 26 के बाद 29 के बाद आप ओबीस हो जाते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोगों का वैसे ही सिस्टम जो होता है वो बहुत स्लो होता है। आपको पता है उनका बॉडी मेटाबॉलिक रेट कहते हैं BMR, बड़ा स्लो होता है। वो कुछ भी करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए एक बहुत कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ है कि उनके अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि उनको एक किक स्टार्ट जो चाहिए होता है वो देते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो मैं इंग्लैंड में जब ट्रीट कर रहा था, तो इसके भी साइड इफेक्ट्स हैं कोई? नहीं जी, इसके भी कोई इसमें सिर्फ प्रिकॉशंस हैं कुछ जो आमतौर पे लेजर थेरेपी के लिए होती हैं। क्योंकि ये इसकी जो वेवलेंथ है लेजर की वो 532 नैनोमीटर्स है। तो उसके लिए आपकी आंखों, क्योंकि आपकी विजुअल फील्ड के अंदर आती है, तो आप आंखों पे ग्लासेस पहन लेते हैं। और जो आपका ऑपरेटर है जो यूज करता है या आपको करवाता है, ट्रीट करता है, वो भी ग्लासेस पहन लेता है। उसके अलावा बाकी नॉर्मल सिर्फ प्रिकॉशंस हैं। ये वो लोग जिनको कार्डिक डिजीज हो चुकी है उनके लिए वो कहते हैं कि आप ना करें, कोशिश करें कि ये वाला लेजर यूज ना करें। अदरवाइज इसमें कोई ऐसी कोई आप समझेंगे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस जिनको हम कहते हैं वो नहीं है। हाँ जी। और ये जब लेजर का सेशन खत्म हो जाता है 40 मिनट्स का, तो उसके बाद एक पावर प्लेट है जिसके ऊपर हम पेशेंट को खड़ा करते हैं ताकि जितना भी फैट जो होता है आपकी बॉडी में जो ट्रिगर होता है, से निकलता है अपने एडिपोज टिश्यू के अंदर से, वो उसका साइज छोटा करती है। ये बेसिकली इतना छोटा कर देती है कि वो खुद ही बॉडी जो है उस स्मॉल साइज के शेल को एनर्जी के लिए यूज करके वो डिसिपेट हो जाता है सारा कुछ। तो उसको हम करते हैं ताकि वो सारे लिम्फेटिक्स जो हैं, जो हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, जिस तरह आपका वीनस सिस्टम है, फिर आर्टेरियल सिस्टम है, एक
سفید جو کہتے ہیں آپ اس کو صاف خون اور گندا خون. جی جی جی. اس کے علاوہ تیسری ہوتی ہے لمفیٹکس, جس میں آپ کہہ لیتے ہیں لمف نوڈس آ جاتی ہیں, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ لمفیٹکس کے تھرو یہ باقی چیزیں ساری رفیج نکل جاتا ہے. تو یہ بڑا سیف میتھڈ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ بڑی اس کی لیزر کی مشینوں کی, آپ ڈاکٹر ہیں اور ساتھ فزکس سائنٹسٹ بھی ہیں. دیکھیے جی, میں تو یہ کہتا ہوں کہ تحقیق کو اڈاپٹ نہ کریں اگر آپ دنیا میں یا زندگی میں, تو آپ کبھی بھی پروگرس نہیں کر سکتے اپنی فیلڈ کے اندر. اور ہماری میڈیکل فیلڈ کے اندر تو ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نئی چیز آ رہی ہوتی ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نئی سے نئی چیز ہے وہ اپنے مریضوں کو آفر کی جائے تاکہ ان کا بہتر طور پہ علاج کیا جا سکے. اگر آپ نے اولڈ اسکول میں ہی چلنا ہے تو پھر میرا خیال ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے جیسے جیسے وائرس نئے آ رہے ہیں اس طرح بیماریاں بھی نئی آ رہی ہیں, تحقیق بھی, ریسرچ بھی نئی ہو رہی ہے, اور اس میں ٹریٹمنٹس بھی نئے نئے آ رہے ہیں. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو پرانے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اسی اسٹائل میں پیشنٹ کو تنگ کریں گے نا وہ. بالکل, بلکہ ان کا علاج کی بجائے کہہ لیں کہ ان کو خراب کریں گے. بالکل ایسی ہے. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. جی دیکھیں, آپ ایک زمانے میں نوکیا کا فون یوز کرتے تھے. جی جی. ٹھیک ہے, جس وقت آپ کے اسمارٹ فونز نہیں آئے تھے, تو اب پوری دنیا جو ہے اسمارٹ فونز یوز کر رہی ہے. بالکل. تو جب میرے پاس کوئی مریض آتے ہیں مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ ہم کیوں یوز کریں, یہ تو اس طرح سے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ یہ اسمارٹ فون بھی تو یوز کریں. آپ آج سے 10 سال پہلے سوچیں کہ اگر آپ کو کوئی کہتا کہ آپ نے یہ نوکیا آپ نہیں یوز کریں گے اور آپ ایک ایسا فون یوز کر رہے ہوں گے جس میں آپ کو تصویر بھی آ رہی ہوگی اور آپ ویڈیو کال کر رہے ہوں گے, تو کوئی شاید ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بالکل, اب وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر چکے ہیں. اور اگلے 5-10 سال بعد کیا ہونا ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. بالکل ایسی ہے جی. جو ہماری وہ آخری جنریشن ہے جس کو میرا خیال ہے ایکس جنریشن کہتے ہیں. بالکل ایسی. تو وہ اب جو زی والے الفا والے وہ تو ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ ایسے کر رہے تھے, میرا بیٹا ہے وہ الفا جنریشن کا, تو وہ آگے سے کہتا تھا اچھا بابا یہ ہوتا تھا جی, وہ نہ کرو, پھر کیسے ہوتے تھے. بالکل ایسی. تو جب یہ جنریشن گزر جائے گی, الفا سے آگے والے آئیں گے, وہ کہیں گے اچھا یہ کچھ تھے, کیا ہوتے تھے وہ اسمارٹ فون, کیا چیز تھے. بالکل ایسی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بات کی تھی اسپورٹس میڈیکیشن کی یا میڈیسن کی یا اسپورٹ, تو یہ فیلڈ کیوں چنی اور ہے کیا اسپیشلی جو ایتھلیٹس کے لیے ہے؟ آپ نے سوچا کہ جتنے پلیئرز ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, یا عام پبلک کے لیے بھی اس میں کوئی طریقہ علاج میں کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں جی, اسپورٹس میڈیسن ایک بڑی انٹرسٹنگ سی اور بڑی یونیک سی فیلڈ ہے. میں خود بڑا کمپیریٹیو اسپورٹس مین رہا بھی ہوا ہوں, ابھی بھی آج کل بھی. میں انگلینڈ میں 50+ کی جو کاؤنٹی ہوتی ہے میں وہ کھیلتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں اسکواش کھیلتا رہا ہوں, پنجاب سے میں اسکواش کھیلا ہوں. اس کے بعد لگے بھی رہے بڑے اسمارٹ سے لگ رہے ہیں. اس کے بعد میں کرکٹ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی اسٹینڈرڈ کی کھیلا ہوں. میں اپنے میڈیکل کالج کی کیپٹنسی بھی کی ہوئی ہے, اپنے لا ڈویژن بھی کھیلی ہوئی ہے. کس میڈیکل کالج سے پڑھا؟ میں جی علامہ اقبال میڈیکل کالج کا. اچھا اچھا. جی جی. تو میں بڑا پیشنیٹ تھا. تو جب میں نے سرجری کی, جب میں جو سر سے میں سرجری کی اسپیشلائزیشن میں کر رہا تھا, تو مجھے اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سرجری والا جو کام ہے نا, یہ بڑا میرے لیے ذرا مشکل کام ہے. صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے اور سارا دن آپ اسکرب ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, اور سارا دن آپ آپریشن وہ ہو رہے ہیں سارا کچھ. تو میں اس میں سوچتا تھا کوئی ایسی فیلڈ ہو جس میں نا میں کوئی ایسا کام کروں جو میرا دل بھی کرتا ہو کرنے کو. تو مجھے اسی وقت اسپورٹس میڈیسن کے بارے میں نے دیکھا کہ اس وقت ایک پراپر اسٹرکچرڈ فیلڈ ڈیولپ ہو گئی تھی اس زمانے میں. میں بات کروں تقریباً لیٹ 90s کی. تو میں نے اس فیلڈ کو فوراً اڈاپٹ کیا, اس کے اندر اپنی اسپیشلائزیشن کی, اور مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ وہ تو شاید ایسے کوئی جس طرح کوئی کہتے ہیں خواب کی طرح, کہ میں خود بھی وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتا ہوں, اور ساتھ میں جو کرتا ہوں لوگوں کے لیے اس میں اتنی خوشی ہوتی ہے. کیونکہ وہی بات ہے کہ جس چیز میں آپ کو کوئی زندگی میں ایسا کام مل جائے جو آپ کو خوش بھی رکھتا ہو, تو یہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو سونے پہ سہاگا. سونے پہ. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا سوال بڑا, اور تھوڑا سا میں اس کو وہ ریفریز کر دوں. جی جی. کہ اسپورٹس میڈیسن سے ایک تاثر یہ آتا ہے کہ یہ اسپورٹس مین کے لیے ہے, عام پبلک ہے, تو کیا واقعی یہ صرف اسپورٹس مین کے لیے کہ عام پبلک کے لیے نام اس کا اسپورٹس میڈیسن ہے؟ نہیں جی نہیں, بیسیکلی اسپورٹس میڈیسن اس لیے کہا ہے کیونکہ یہ انجریز جو ہیں فار ایگزامپل, یہ تو آپ کی دیکھیں نا باڈی تو اسپورٹس مین کی بھی اور عام انسان کی بھی یا نان اسپورٹس مین کی بھی باڈی تو ایک ہی ہے. جی جی. جوائنٹس تو ایک ہی ہیں, مسلس تو ایک ہی ہیں, ہر چیز تو ایک ہی ہے, لیگامنٹس ایک ہی ہیں, اس کے بعد کارٹلیج ایک ہی ہے, سارا کچھ. تو یہ بیسیکلی اسپورٹس میڈیسن میں اس لیے ہے کیونکہ یہ اسپورٹس میڈیسن میں ریسرچ کر کے انہوں نے
Okay. یہ فیلڈ ایک ڈیولپ کی Okay. کہ یہ جو پلیئرز ہیں ہمارے ان کو انجریز ہوتی ہیں, جو مسل کی انجریز ہوتی ہیں, جوائنٹ کی انجریز ہوتی ہیں, اینگلس کے ایشوز ہیں, ان کو بایو میکینکس ہم کہتے ہیں. ایک فاسٹ بولر ہے تو وہ اگر اپنا جب ایکشن لیتا ہے اس کا ہاتھ اگر ایسے نہیں ہے تو ایسے ہے, اس کی اسپائن کا تھوڑا سا آپ سمجھیں گے ٹلٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کی لیفٹ نی جو ہے اس کی ایکسٹرنل روٹیشن ہوتی ہے. یہ بہت چیزیں ایسی جو آپ انالائز کرتے ہیں. آپ کے پاس بایو میکینک لیب ہوتی ہے جس کے اندر کیمراز لگے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک فورس پلیٹ ہوتی ہے, اس پہ آپ چلتے ہیں. تو وہاں سے انہوں نے دیکھی کہ یہ چیزیں ہم اسپورٹس مین کے اندر یہ پک کر سکتے ہیں ان ٹیکنالوجیز کی وجہ سے. لیکن اگر آپ اسی چیز کو اگر میں اب کیونکہ میں دونوں چیزیں کرتا ہوں, میرے پاس ایک جو کلائنٹس ہیں وہ سارے اسپورٹس مین ہیں میرے, جو آپ سمجھ لیں ہائی پرفارمنس ہے. پی سی بی کے پلیئرز بھی آتے ہیں میرے پاس, پاکستان اسپورٹس بورڈ کے بھی, ٹینس فیڈریشن کے, اسکواش کے. اس کے علاوہ میرا جو ایک کوہورٹ آف پیشنٹس ہے وہ ہے جو اراؤنڈ 50-55, وہ لوگ جو آپ سمجھیں کہ پوری زندگی ایک لائف سٹائل کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ڈیولپ کر چکے ہیں اپنے مسلس کے ساتھ, اپنے جوائنٹس کے ساتھ, کہ ان کو بھی ٹریٹ ہونے کی ضرورت ہے. تو مجھے یہ ساری ٹیکنالوجیز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اور جو اسکینز ہیں مجھے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا لنک بتاتا ہوں. میرے پاس ایک گیٹ اسکینر ہے. وہ گیٹ اسکینر ایسا ہے کہ میں اس کے اوپر کسی کو بھی, چاہے وہ اسپورٹس مین ہو چاہے وہ عام آدمی ہو, میں اگر ان کو چلواتا ہوں تو مجھے پتا لگ جاتا ہے کہ ان کے پاؤں کے اندر کوئی خاص پریشر پوائنٹس ہیں, اور ان کے پاؤں کی جو الائنمنٹ ہے دونوں پاؤں کی آپس میں ملتی نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر الائنمنٹ نہیں ملتی تو جس کی الائنمنٹ آؤٹ ہے, جس طرح گاڑی کی الائنمنٹ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے اس گاڑی کا ٹائر جو ہے وہ گھسنا شروع ہو جاتا ہے زیادہ, اسی طرح ہی ان کا وہ لمب جو ہے پورا وہ زیادہ گھس رہا ہوتا ہے. ان کی نی میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ان کے اینکل میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے, ان کی ہپ میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو یہ گیٹ انالیسس کو ہم کہتے ہیں, گیٹ انالیسس, جس طرح گیٹ کہتے ہیں چلنے والا گیٹ. تو وہ کرنے کے بعد میں اسپورٹس مین کو اور ایکولی ایک عام آدمی کو دونوں کو میں ڈائگنوز کر سکتا ہوں. تو یہ اسپورٹس میڈیسن اس لیے ہے کیونکہ اسپورٹس میڈیسن ایک ڈسپلن جب بنا تو انہوں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کی اپنی ساری کی ریسرچ کے لیے, ایگزیکٹلی. تو وہاں پہ نمبر آف پیشنٹ زیادہ, بالکل ایسے ہی ہے, ایکسپیریمنٹ زیادہ ہو سکتا ہے. وہاں پہ ڈائنامکس بہت کوئک ہے. آپ سمجھیں ڈائنامکس بہت کوئک ہے, کیونکہ اب آپ اگر ایک رنر کو دیکھتے ہیں, ایک فٹ بال پلیئر کو دیکھتے ہیں, تو جب آپ وہ کک مارتا ہے تو اس کی جتنی نیوٹن فورس ہے وہ کک مارتا ہے فٹ بالر, وہ ایک عام آدمی میں آپ نہیں دیکھ سکتے. بالکل ٹھیک. اب ایک فاسٹ بالر جب ایک بال ڈلیور کرتا ہے اور وہ اسپیڈ ہے جو فار ایگزامپل 100 کلومیٹر کے حساب سے, وہ 150 کلومیٹر کے حساب سے بال کرتا ہے, وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. تو آپ کو ایک سمجھیں کہ ایک خاص سیٹنگ ملتی ہے جو کہ بڑی ہائی اسپیڈ, والیٹائل اور ہائی والیوم بیسڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو اس لیے اسپورٹس میڈیسن کو انہوں نے ایک اسپیشلٹی بنا کے ایز اے ڈومین انہوں نے اس کو یوز کیا اس چیز کے اندر. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز کہ زیادہ تر ڈاکٹرس یہ کرتے ہیں جب پیشنٹ ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو ظاہر تکلیف میں ہوتا ہے, کمر کا درد ہے یا آپ کے گھٹنے کا درد ہے یا وہ کسی بھی انجری کی وجہ سے ہوتا ہے, تو فوراً اس کو اتنی ساری پین کلرز دے دیتے ہیں. تو وہ پین کلرز کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوتا ہے, کیا یہ دینا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. اب اگر آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے کسی بھی درد کے ساتھ, تو سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ درد کی وجہ کیا تھی, کہ یہ اس کا جو اوریجنیٹنگ فیکٹر ہے وہ کیا تھا. اگر کسی کا اوریجنیٹنگ فیکٹر ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہو سکتا, چاہے آپ کو جتنی میں 3 یا 4 پین کلرز دیتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس پیشنٹ کے ساتھ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں کی. آپ پہلے اس فیکٹر کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے, کہ یہ ان کا چلنے کا کام زیادہ ہے, ان کا بھاگنے کا کام زیادہ ہے, ان کا کوئی چیزیں شیلفنگ کرنے کا کوئی کام ہے, اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں, نیچے سے زمین سے اٹھانے کا کام ہے, کوئی ویٹ نیچے سے اٹھا کے رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے. ہر میڈیکیشن کے افیکٹس بھی ہیں اور تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹس بھی. ٹھیک ہے, تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پیشنٹ کی اس کی جو بھی اس کا پورا پروفائل ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے جو لگتا ہے کہ جو چیز اس پیشنٹ کی عام زندگی کو اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرے گی, میں ان کو وہ میڈیکیشنز دیتا ہوں. آپ کے پاس ہمیشہ آلٹرنیٹیو موجود ہوتے ہیں. اوکے, آپ بہت اسٹرانگ میڈیکیشن بھی دے سکتے ہیں, آپ ایک نارمل میڈیکیشن تھوڑی سی دے کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اس پین کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ جو پین کا تھریش ہولڈ ہے اس کو نیچے لانا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی فرض کریں پین آپ کا, ہم جس طرح انٹینسٹی آف پین کہتے ہیں کہ 1 out of 10 از سیویئر پین اینڈ 1 از نو پین.
تو اگر کوئی 7-8 کے ساتھ آتا ہے تو آپ کو تھوڑی سی دوائی اس کو وہاں پہ دینی پڑتی ہے. لیکن پھر میں خاص طور پہ اس آپ سمجھ لیں ڈاکٹرز کی کیٹیگری میں سے ہوں جو میں ان کو ٹیکنالوجی یوز کرواتا ہوں تاکہ ان کی پین کی میڈیکیشن جو ہے اس کو کم سے کم دیا جائے اور ٹیکنالوجی پہ شفٹ کر کے ان کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک متھ ہے یہ کہتے ہیں کہ یار پین کلر نہیں کھانی گردے فیل ہو جائیں گے مر جائیں گے, ایسے ہوتا ہے؟ دیکھیں جی اگر آپ کسی چیز کا کرونک یوز کرتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ہم انگلش میں کہتے ہیں ہوک ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اوپر, تو ظاہری بات ہے ہر چیز جو ہے وہ کڈنی سے یا لیور سے میٹابلائز ہو کے جاتی ہے. دوائیوں کی بات کر رہا ہوں. تو جب دوائیاں کڈنی یا لیور سے میٹابلائز ہو کے جائیں گی تو جتنا لوڈ اس پہ زیادہ ہوگا وہ لیور کے سیلز کو اور کڈنی کے سیل کو تھوڑا خراب کرتی ہیں. اسی لیے آپ ہیبیچول جو ہے پین کلرز نہیں لے سکتے. یہ آپ کی لانگ ٹرم میں آپ کے گردوں کو اور آپ کے لیور کو خراب کرتی ہیں. کچھ پیشنٹ تو ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو سال سے پین کلر بھی لے رہے ہیں, میڈیکیشن بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے نیسیسری ہے, ان کی ایک باڈی کا پارٹ ہے یا ان کی بیماری ایسی ہے تو ان کے بھی کڈنی فیلئر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ کو مانیٹرنگ کرنی بہت ضروری ہے. آپ ہر 6 مہینے کے بعد یا کم از کم 1 سال کے بعد ان کے سارے ٹیسٹ کروائیں. ان کا رینل فنکشن ہونا چاہیے, کڈنی فنکشن ٹیسٹ آپ کہتے ہیں. پھر ان کے LFT RFT, ہاں جی RFT LFT لیور فنکشن ٹیسٹ ان کے ہونے چاہیے تاکہ آپ کم از کم دیکھ سکیں کہ یہ دوائی جو ان کو مستقل کھانی پڑ رہی ہے یہ کیا اس جگہ آپ کو کوئی ڈیمیج تو نہیں کر رہی. اور اسی وجہ سے میں بار بار ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں کیونکہ میں جیسے مجھے لگتا ہے کہ کوئی پیشنٹ ایسے میرے پاس آئے ہیں کسی اور پریکٹس سے گھوم کے جو سال سے دوائیاں کھا رہے ہیں تو ان کو میں پھر ٹیکنالوجی کا الٹرنیٹیو دیتا ہوں. اور وہ کہتا ہوں کہ آپ یہ ریڈیو فریکوینسی یا لیزر تھراپی کروا کے یا یہ ٹیکنالوجی یوز کر کے آپ اپنی پین میڈیکیشن کو آہستہ آہستہ وین ڈاؤن کر لیں, ختم کریں اور اس کے بعد آپ ان ٹیکنالوجیز پہ اپنی پین کو مینیج کریں. ڈاکٹر صاحب آپ مشینیں بھی لے ہیں باہر سے, بڑی ٹیکنالوجی لے کے آئے, پیسے بھی لگائے, ایسی مشینیں بھی آپ کے پاس ہیں جو پاکستان میں شاید آپ ہی کے پاس ہیں, سیکھ بھی آئے, تو یہاں آ کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسا چاہ رہے تھے پیشنٹ بھی ویسے مل رہے ہیں, پاکستان کی سوسائٹی میں رویے بھی ویسے ہیں, اور خاص کر جو رسپانس آپ کو ڈاکٹرز کی طرف سے آ رہا ہے, جو اپنے کولیگز کی طرف سے آ رہا ہے کہ کیونکہ آپ سرجری سے مطلب اتنے اس کے ایڈوکیٹ نہیں ہیں سرجری کے, تو آپ سپورٹس میڈیسن مشینوں سے وہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں کیسے آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑے؟ دیکھیں جی میں پہلا میرا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ تو یہ ہے کہ پیشنٹ کو ٹریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, جہاں تک رویوں کی بات ہے تو اوبیسلی پاکستان میں رویے تھوڑے سے کئی بار آپ کو سخت رویے بھی ملتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیشنٹ کے جوتوں میں ڈال کے جو کہتے ہیں نا پٹ یورسیلف ان پیشنٹس شوز, تو میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہ اگر فرض کریں میں کسی کلینک جاتا ہوں یا مجھے کسی اپنے پیارے کو میرے ساتھ مجھے لے کے جانا پڑتا ہے, اللہ نہ کرے, تو وہ جو رویے ہیں میں چاہوں گا یہ کہ جس طرح میرے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے میں وہی ٹریٹمنٹ آگے, یعنی آپ چاہتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک اچھا ٹریٹمنٹ ہو تو میں اپنے آپ کو اسی جگہ پہ رکھ کے کہتا ہوں یار یہ اس پیشنٹ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں, کیونکہ اگر فرض کریں میرے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرے گا تو مجھے بڑا عجیب سا لگے گا. تو میں تو اپنی کلینک میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں ہر پیشنٹ کو اچھے طریقے سے ان کو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑے ہی کنڈیوسو سے ماحول کے اندر ٹریٹ کریں others as you would like to be treated. Exactly, بالکل میرا یہی پرنسپل ہے. اور جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے تو اوبیسلی جب میں آیا ہوں یہاں پہ اور ابھی بھی میں کیونکہ اپنا وہ کہتے ہیں نا still trying to stick to my guns والا حساب ہے, تو میں ابھی تک تو میں اپنا کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو میں نے مضبوط رکھا ہوا ہے. کافی مجھے کالز آتی ہیں لوگوں کی, کہتے ہیں کہ جی آپ نے ہمارے پیشنٹس جو ہیں ان کو سرجری کے لیے ہم نے سرجری کا کہا تھا, تسی کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سرجری کی ضرورت نہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں دیکھیں میں نے تو ان کو ایک آپشن بتائی ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے, میرا میڈیکل خیال اور ذاتی خیال دونوں آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ ہے کہ آپ کو شاید ابھی فی الوقت سرجری کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا ٹریٹمنٹ کنزرویٹیولی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے, تو آپ ابھی سرجری کے بارے میں نا میرا خیال ہے نہ آپشن لیں. تو وہ لیکن وہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں میرے جو جدا پیشنٹ نے کہنا یار چنگی نہیں کی تھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا پیشنٹ جو ہے اس کو آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب اسپائن سرجری ہے کس سٹیج پہ کروانی چاہیے, کیا اس کا علاج ممکن ہے, یہ ایج کے کس حصے میں یہ کروانی چاہیے, دوسرا یہ کتنی فائدہ مند ہوتی ہے, کیا یہ 100% ٹھیک رزلٹس دیتی ہیں یا پھر یہ نہیں کروانی چاہیے؟ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ اگر اسپائنل سرجری کی اگر آپ بات کریں نا تو اس کے اندر کچھ ہم ریڈ فلیگس کہتے ہیں
ریڈ فلیگس. جس طرح فار ایگزامپل میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے ریگارڈلیس آف ایج, وہ مجھے آگے کہتا ہے جی کہ میرا بلیڈر کا مثانہ جو آپ کہتے ہیں اور میرے باؤل کا جو آپ کا انٹسٹائنس ہے ان کا کنٹرول جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ اس بات کو الیبوریٹ کرنا چاہے میڈیکلی کہ ان کے پاس ان چیزوں کا کنٹرول نہیں رہا. مطلب کہہ دیں کہ پیشاب زیادہ آتا ہے, مسلسل آتا ہے, وہ کنٹرول نہیں کر سکتا, نکل سکتا ہے یا پخانہ نکل سکتا ہے. بالکل ایسے ہاں جی, یہ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے, اور یہ دو ریڈ فلیگز ہیں کہ باؤل کا کنٹرول سے باہر ہو جانا اور بلیڈر کا کنٹرول سے باہر ہو جانا. اچھا اگر تھوڑا سا چونکہ آگے شاید بھول نہ جاؤں, یہ جو کنٹرول سے باہر ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ ایک بندے کو, ایک انسان کی روٹین ہے کہ وہ دن میں 5 دفعہ جاتا ہے. ایک بندہ ہے جیسے اس نے پانی پیا ہوا, صبح چائے پی ہے, پانی کا گلاس پیا ہے, کھانا نہیں کھایا, تو وہ بار بار جائے گا, ظاہر ہے اس کا وہ خالی ہوگا. تو کیا اس کی کیا لمٹ کیا ہے؟ مجھے ذرا وہ ایکسپلین پہلے. دیکھیں, یہ لمٹ سے زیادہ جو اس کا لنک ہے وہ بیسیکلی اسپائنل نروز کے ساتھ ہے. اوکے, کیونکہ اسپائن اگر 2 4 5 دفعہ جاتا ہے تو وہ نارمل بات ہے. وہ نارمل بات ہے. ہاں جی, اوکے ٹھیک میں تو ہے. بات کر رہا ہوں کہ ایسا پیشنٹ جس کو بیک ایک شروع ہوئی, ٹھیک ہے, یا ان کی سیاٹیکا ہوئی, یا ڈسک کا کوئی پرابلم ہوا, یا اوپر کی اسپائن میں بھی کوئی تھوڑا سا پرابلم ہوا, اور اس کے بعد وہ پین پہلے بڑھتی گئی, اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ آئی کیونکہ بلیڈر اور باؤل کا کنٹرول بھی انہی نروز کے اندر ہے. اوکے ٹھیک ہے. اگر وہ ان کے کنٹرول میں کوئی پرابلم شروع ہوتا ہے نا, تو وہ ایک ریڈ فلیگ ہے کہ آپ کو سرجری کی طرف جانا چاہیے. اوکے, اور آپ کو فوراً جا کے یہاں پہ کوئی ایڈریس کرنا چاہیے, آرتھوپیڈک سرجن یا نیورو سرجن اس کو آپریٹ کر کے ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے جی. ادروائز اگر آپ کو ان چیزوں کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, اور ایک ڈسک بلج ہے, مائنر سائز ڈسک بلج ہے گریڈ 1 گریڈ 2 کا, تو اس کو آپ کنزرویٹیولی ٹریٹ کر سکتے ہیں ود آل دیز ٹیکنالوجیز وچ آئی اسپوکن اباؤٹ, کہ آپ نمبر ٹریکشن کروا لیں, آپ ریڈیو فریکوینسی یوز کر لیں, آپ لیزر یوز کر لیں, تھوڑا لائف اسٹائل موڈیفائی کروائیں, ان کا چلنے پھرنے کا روٹین ان کا بنوائیں, تھوڑا سا غلط اینگلس پہ نہ بیٹھیں نہ کریں, زیادہ دیر کھڑے نہ ہوں ایک ہی جگہ کے اوپر, اس کے بعد زیادہ دیر کرسی پہ نہ بیٹھیں, کیونکہ یہ جو 90 ڈگری کا اینگل ہے کرسی کا, ٹانگوں کا اور بیک کا, یہ اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں سے اٹھنا چاہیے, ہر کچھ دیکھو اٹھ کے ان لوڈ کرنا چاہیے. ایک الارم لگا لیں اپنے فون کے اوپر, اگر آپ کو ویسے یاد نہیں رہتا کہ ہر آدھے گھنٹے بعد الارم فون کا بیپ کرے, تو آپ اٹھ جائیں گے, اب میرا ٹائم ہو گیا, میں 2 منٹ واک کروں گا. ہائیڈریٹ کریں اپنے آپ کو, پانی پئیں, بہت ضروری ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ آپ کی اسپائن کے لیے, ہر چیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ڈی ہائیڈریشن جو ہے, جو ڈسک ڈیسیکیشن ایک ٹرم ہوتی ہے, ڈسک ڈیسیکیشن, میں وہی سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پانی کم پینے کا تعلق بھی آپ کی کہیں نہ کہیں پرابلم سے, اسپائن کے پرابلم سے ہوتا ہے جی, بالکل ہوتا ہے, کیونکہ ڈی ہائیڈریشن اٹ سیلف جو ہے یہ باڈی کے لیے اچھی نہیں ہے. پانی آپ کو پیتے رہنا چاہیے. یہ ہر چیز میں, ڈسک بھی وہ تھوڑی سی سکڑ جاتی ہے, ہر چیز سکڑ جاتی ہے, کیونکہ ڈسک کے اندر بھی جو ایک کانٹینٹ ہے وہ جیل ٹائپ سا کانٹینٹ ہوتا ہے. تو جیل جو ہے اس کے اندر واٹر بھی ہوتا ہے, تو جتنا آپ ڈی ہائیڈریٹ رہیں گے وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ یہ پرابلمس کر سکتی ہے. اوکے, اچھا ڈاکٹر صاحب, اینڈ پہ آ کے ریہیبلیٹیشن ایک ٹرم یوز کرتے ہیں, یہ ہے کیا؟ ریہیبلیٹیشن بڑا سمپل سا جی, یہ آپ سمجھیں کہ کسی کو جب ڈیزیز ہوتی ہے, کوئی مسکولوسکیلیٹل ڈیزیز, کسی پرابلم کے ساتھ وہ آتا ہے, اٹ کین بی سیاٹیکا, گاؤٹ, آرتھرائٹس, فروزن شولڈر, سروائکل اسپونڈلوسس, تو آپ نے اب ان کو کیا پلان بنا کے دینا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن پلان. اس ریہیبلیٹیشن پلان میں مختلف کمپوننٹس ہیں اس کے. پہلا کمپوننٹ ہے آپ کا کہ آپ نے وہی کہ لائف اسٹائل آپ نے ان کا چینج کروانا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ کمپوننٹ اس کا یہ ہے کہ اس کو تھوڑی سی کوئی ہم ہلکی پھلکی سی پین میڈیکیشن دیں گے. ٹھیک ہے. تھرڈ چیز یہ ہے کہ ہلکی سی فزیکل تھراپی ہوگی ود دی ہیلپ آف ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو یہ سٹیجز ہیں جن کو ہم ریہیب پلان کہتے ہیں. کہ کوئی بھی کسی کا مسل اگر پھٹ گیا ہے اس کا ریہیب پلان کیا, یہ عام طور پہ فیزز میں ہوتا ہے, سٹیجز میں ہوتا ہے. اور اگر کسی کا مسل پھٹ ہی گیا بالکل, یا کسی کا جوائنٹ بالکل ڈسلوکیٹ ہو گیا, یا کوئی اس میں جس طرح کہتے ہیں کہ لیگامنٹس رپچر ہو گیا, کوئی لیگامنٹ رپچر کر گئی ہے, تو اس کے لیے پھر ہم ریہیبلیٹیشن کا پلان سیدھا ہم جاتے ہیں, تھوڑی سی پین میڈیکیشن, تھوڑا سا فزیکل تھراپی ود ٹیکنالوجی, اور اس کو ہم فیزز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. کہ فیز 1 میں ہم ان کو کریں گے جس کو کہتے ہیں کلوز چین ایکسرسائزز. کلوز چین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فار ایگزامپل پاؤں کی گھٹنے کا کوئی مسئلہ ہے, تو آپ کے گھٹنے کا پاؤں جو ہے, پاؤں کا ایک حصہ وہ سارا وقت ان کانٹیکٹ رہے گا, تاکہ چین جو ہے وہ کلوزڈ رہے.
اوکے اس کے بعد ہم سیکنڈ ویک، تھرڈ ویک، فورتھ ویک اس سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم کو کلوز چین سے اوپن چین کرتے جاتے ہیں. اوپن چین کی ایگزامپل جو ہے وہ یہ ہے جس طرح آپ ٹریڈ مل پہ واک کروانا شروع کرتے ہیں پیشنٹ کو، وہ سیکنڈ یا تھرڈ فیز میں ہم شروع کرواتے ہیں. تو پاؤں کا ہوا میں اٹھتا ہے پھر واپس آتا ہے. تو اس طرح سے یہ ریہیبلیٹیشن جو ہے یہ ایک پروسیس ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جب کسی کو کوئی انجری یا کسی کو کوئی پرابلم ہوتا ہے جوائنٹ کا یا مسل کا یا کسی اور چیز کا. ڈاکٹر صاحب ایک آخری کویسچن کہ کھانے پینے کا تعلق کس حد تک آپ کے یہ سارے سسٹم، ساری تکالیف، ساری بیماریوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ لیکن یہ انگلش میں ایک بڑا زبردست آپ نے سنا ہوگا ایک فریز ہے، یو آر واٹ یو ایٹ. یس. ٹھیک ہے جی. اور میں اس پہ بہت اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں اور میں اس کو ایون رول ماڈل بھی کرتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی دنیا کا سب سے زیادہ کوئی فٹ آدمی ہوں یا اس طرح کی چیز ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی فٹنس ہے اس کا ایک بہت بڑا تعلق آپ کی ڈائٹ کے ساتھ ہے. اوکے. خاص طور پہ آپ کیا کھاتے ہیں، کس ٹائم پہ کھاتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اگر آپ رات کے وقت ایک ایسی میل لے لیتے ہیں جس میں ہزاروں کیلوریز ہوتی ہیں اور رات کے وقت آپ نے کرنا کچھ ہوتا نہیں ہے، آپ سیدھا جا کے سو جانا ہوتا ہے، تو وہی کیلوریز اگر آپ صبح کے ٹائم کنزیوم کر لیں بریکفاسٹ میں تو وہ آپ کو فائدہ دیں گی، اور اگر وہ کیلوریز آپ رات کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کو نقصان دیں گی. اوکے. تو یہ بڑی ایک آپ سمجھیں کہ یہ جو پرانے ایک سینسیبل سی چیز ہے. وہ پرانے وقتوں میں ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نا کہ ناشتہ آپ کا بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، دوپہر کا کھانا آپ کا وزیروں کی طرح ہونا چاہیے، رات کا کھانا فقیروں کی طرح ہونا چاہیے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے جی. کیونکہ دیکھیں آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی ظاہر بات آپ کام کرتے ہیں، آپ نے اپنا چلنا ہے، پھرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، دماغی کام ہے، اس میں آپ کو سب سے زیادہ ہائی کیلوریفک جو فوڈ ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے. آپ پروٹین کھائیں، کاربوہائیڈریٹ کھائیں، جو مرضی کھائیں. اس کے بعد آپ سیکنڈ میل جو ہے اس میں اس کو تھوڑا سا نیچے لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی کا بایولوجیکل کلاک ہے یہ بھی اسی طرح ہی سیٹ ہوا ہے. اوکے. ٹھیک ہے نا، کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کی شوگر لیول جو ہے، جو انسولین جو ہے وہ بھی اوپر سے نیچے آتی ہے رات کے وقت. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بایولوجیکل کلاک کو ایڈہیئر کریں تو آپ کو پرابلمز یا بیماریاں جو ہیں وہ بہت کم ہوں گی. لیکن اگر آپ اس کو الٹ کر دیں کہ آپ رات کے وقت وہ کھا رہے ہوں گے جو اصل میں آپ کو ناشتے میں کھانا چاہیے، تو آپ کی باڈی جو ہے وہ بھی الٹی سیدھی ہو جائے گی اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بھی الٹے سیدھے اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک ٹرم بڑی ہم یوز کرتے ہیں کہ فروزن شولڈر، تو یہ اکثر آج کل رہنے لگ گیا، تو یہ بھی آپ کے پاس اس کا طریقہ علاج کتنی دیر میں یہ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ جی فروزن شولڈر بالکل ایک بڑی لیجیٹیمیٹ اینٹی ہے پاکستان کے اندر. اس کا ایک بہت بڑا تعلق جو ہے وہ شوگر کے، ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ ہے. جن کو شوگر ہوتی ہے اور جن کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی وہ ان کو عام طور پہ آپ سمجھ لیں 40-50% لوگ وہ ہیں جن کو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے. اوکے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا آبویس سی بات ہے کہ اگر کسی کو شوگر ہے، اس کا فروزن شولڈر ہوا تو ہم کو کہتے ہیں اپنی شوگر کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. بجائے اس کے کہ میں ان کو ایکسرسائز کروا دوں اور ان کو ٹریٹمنٹ ریہیب کا پلان دے دوں، لیکن وہ شوگر جو ہے وہ اسی طرح ہی کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ تو پھر پنجابی میں کہتے ہیں تہاڈا پلان تے وڑ گیا. بالکل ایسی تہاڈا پلان وڑ گیا. بالکل ایسی. تو میں ان کو سب سے پہلے کہتا ہوں جی اپنی شوگر ٹیسٹ کروائیں. تو وہ کہتے ہیں شوگر تو ہماری ٹھیک ہے. میں ان کو کہتا ہوں کیسے ٹھیک ہے؟ وہ جی ہم نے کروائی تھی وہ تو ٹھیک تھا. میں نے کہا تھا آپ جائیں اور اپنا جو ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو گلائکیٹڈ ہیموگلوبن کہتے ہیں، HbA1c، وہ آپ کو نا 3 مہینے کی شوگر آپ کو بتاتا ہے ایوریج کر کے. جی. اور اس کو آپ چیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ فاسٹنگ والے ٹیسٹ کو چیٹ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے، تو وہ چیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ آپ کو ایگزیکٹ بتاتا ہے کہ آپ کے 3 مہینے میں آپ کی شوگر کیسی رہی ہے. میں ان کو وہ کرواتا ہوں. جیسے ہی ان کا کہتے ہیں نا کہ وہ عمال نامہ میرے سامنے آتا ہے، ان کو کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا فروزن شولڈر جو ہے نا اس کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا جو HbA1c ہے وہ تو جا رہا ہے 7-7.5 کے اوپر، اس کو کنٹرول کریں. پہلے ان کو ڈائٹ ماڈیفکیشن کرواتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ان کی ساتھ ایکسرسائز بھی، ریہیب کا پلان ان کو پورا میں دیتا ہوں اور ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں جو بڑا سکسیزفلی ٹریٹ ہوتا ہے. سیکنڈ کیٹیگری آف پیشنٹ جن کا فروزن شولڈر ہوتا ہے وہ ہے زیادہ لوگ جو لیبر کے لوگ ہیں، جو لیبر کرتے ہیں اوور دا شولڈر یا اوور دا ہیڈ، جن کی بہت سارے کام ہیں اس طرح کے. کرکٹرز میں بھی ہوتی ہے، بالرز میں ہوتی ہے، جیولن تھروز جو ہیں ان میں ہوتی ہے، شارٹ پٹ پھینکنے والے، ڈسکس پھینکنے والے، ان سب لوگوں میں فروزن شولڈر ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے مسل ڈیمیج کی وجہ سے. اوکے. کیونکہ شولڈر کے اندر ایک مسل کا گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں روٹیٹر کف، اس کے اندر 4 مسل ہوتے ہیں. تو وہ چاروں مسل جو ہوتے ہیں وہ اسی ہڈی کے اوپر، یہ جو ہڈی ہے اس کے ساتھ، اس جوائنٹ کے ساتھ انہوں نے ہڈی کو جوڑا ہوتا ہے. تو وہ اگر کسی مسل کا ٹینڈن وہ حصہ ہے جو
مسل کا آخری ٹرمینل حصہ ہوتا ہے. اگر وہ ٹینڈن میں ذرا سا کوئی کسی غلط اینگل کی وجہ سے, جس کو میں بایو میکینکس کی بات کر رہا ہوں, تو اگر وہ غلط اینگل کی وجہ سے وہ کرے تو وہ مسل کے اندر, ٹینڈن کے اندر ٹیئر آ جاتا ہے, اس کو ہم ٹینڈنائٹس کہتے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کا شولڈر پھر وہ فروزن شولڈر کی طرح ہی لگتا ہے, وہ اس کو ایک خاص اینگل سے اوپر, یہاں سے اوپر اور یہاں سے اوپر نہیں لے کے جا سکتے, تو اس کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سوال میں آخری کہتا ہوں, پھر کوئی نہ کوئی ذہن میں سوال. آج آپ قابو آئے ہوئے ہیں, ہم نے کہا آپ سے ہم ساری سیکھ لیں سارا کچھ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ابھی ہم بتا رہے تھے, بات کی کہ جو اسکیلٹن چونکہ سارا وہ بونز کے ساتھ ہے, تو چونکہ آپ سے کوئی فائدہ ہی حاصل کر رہے ہیں, تو بونز کے لیے کون کون سے کیلشیم ظاہر ضروری ہوتا ہے, تو کون کون سی جو ہے وہ آپ فوڈز کون کون سے بہتر ہوتے ہیں, کیا کیا کچھ کھانا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ نے خود ہی کیلشیم کا نام لیا, تو کیلشیم آپ کو پتہ ہے کہ دودھ, دہی, ڈیری پروڈکٹس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. پھر چیا سیڈز ملتی ہیں جن کو آپ یہاں پہ میرا خیال ہے تخم ملنگے, جس جی ویری ہائی سورس آف کیلشیم وہ ہوتی ہے, وہ آپ کھائیں. کاڈ لیور آئل میں کیلشیم ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ سمجھ لیں کہ مطلب زیادہ ڈیری پروڈکٹس جو ہے نا, ان کے اندر کیلشیم ہوتی ہے. وائٹامن ڈی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, کیونکہ وائٹامن ڈی کے بغیر کیلشیم باڈی میں ابزارب نہیں ہوتی. تو اسی طرح وائٹامن ڈی آپ سمجھ لیں کہ میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں اپنے پیشنٹ کو, تو وہ بڑا کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اچھا ہمیں بتایا کہ کیلشیم جو ہے نا وہ ایک سواری کی طرح ہے, کہ وہ اپنا ٹیکسی کا انتظار کر رہی ہے اور وہ کھڑی ایک جگہ کے اوپر. اور وائٹامن ڈی جو ہے نا وہ ٹیکسی ہے, وہ آتی ہے, وہ سواری کو اپنی گاڑی میں بٹھاتی ہے, ٹیکسی میں بٹھاتی ہے, اور اس کو ہڈی میں جا کے چھوڑ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے میں اس کو انالوجی یہ یوز کرتا ہوں, جو کہ لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے کہ ہاں جی آپ, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس وائٹامن ڈی نہیں ہے, کیلشیم چاہے جتنا مرضی آپ کی باڈی میں ہو, تو وہ آپ کی گاڑی ہی نہیں ہے, وہ وہیکل ہی نہیں ہے جو لے کے جائے گی, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پاکستان میں فار واٹ ایور ریزن جتنے بھی میں پیشنٹس کا وائٹامن ڈی کرواتا ہوں, ان کا وائٹامن ڈی وہ ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے. ایک وجہ سمجھ جو مجھے آتی ہوئی ہے کہ آلدو یہاں پہ بہت سن لائٹ ہے, بہت سب کچھ ہے, لیکن ہم لوگ ہمارا جو سرفیس ایریا ہے باڈی کا, وہ جتنا ایکسپوز ہوتا ہے اسی سے تو ابزارب ہونی ہے وائٹامن ڈی. تو عام طور پہ ہماری صرف فیس ہوتے ہیں یا ہاتھ ہوتے ہیں, اچھی ننگے نہیں لیٹتے. آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ کوئی ہارڈلی کوئی 8 سے 10% سرفیس ایریا سے کتنی وائٹامن ڈی ابزارب ہو جائے گی. لوگ مجھے کہتے ہیں ویسے بھی ہم ڈرتے ہیں کہ کالے نہ ہو جائیں گے. جی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. تو اس وجہ سے یہ وائٹامن ڈی ابزارپشن جو ہے, جو سن لائٹ سے وائٹامن D3 D4 میں بہترین جو سورس ہے وہ تو وہی ہے, وہ نہیں ہمیں ملتی. اور اسی لیے, اور اب بہت زیادہ ڈیٹا کہہ رہا ہے کہ ایون میگنیزیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بیسکلی اب کرنا یہ چاہیے کہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم اور میگنیزیم تینوں کا کمبینیشن, جس بھی آپ کو یہاں پہ کافی ساری پروڈکٹس مل جاتی ہیں پاکستان میں, آپ کو وہ لینا چاہیے, کیونکہ یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. اس طرح سمجھ لیں کہ یہ وہ اگر ایک نہیں ہوگی تو دوسری اپنا پوری طرح کام نہیں کر سکتی, اینڈ وائس ورسا. تینوں چیزیں آپ کو اکٹھی لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو کیلشیم ہے یوزلی ہمارے ہاں جو نئی نسل آ گئی ہے, جس کو ہم نے الفا جنریشن کہہ رہے تھے, ہم اپنے دور میں تو بڑا دودھ دہی کھاتے تھے, یہ تو ان سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے ماں باپ کو تو پھر چاہیے کہ بہت زیادہ, چاہے ڈنڈے سے جیسے پڑھاتے ہیں ویسے یہ کافی ہے. میرا خیال ہے جی پوری ایک جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ ایک اوور آل ایک ایجوکیشن کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کی کچھ کیمپینز چل رہی ہیں, کچھ کمپنیز وہ کر رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی. آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں, ہمارے کرکٹ کے پلیئرز ہیں, ٹھیک ہے نا, ابھی ہمارے 21 سال کے سائم ایوب, ان کا ابھی فریکچر ہو گیا ہڈی کا. اب وہ 21 سال کا لڑکا ہے, اس کا ذرا سا پاؤں ایسے ہوا تو اس کو فریکچر ہو گیا. عام طور پہ ہماری عمروں میں جب ہمارا پاؤں مڑتا تھا تو ہمیں وہ کہتے تھے کہ جی وہ اسپرین ہو جاتا تھا, لیگامنٹ کا اسپرین, تو اس کو ہم وہ پٹی ہنڈی کر کے اور تھوڑا کر کے ٹھیک ہو جاتے تھے. ان کا فریکچر ہی ہو گیا. یہ بتا سکتا ہے آپ کو اس چیز کا کہ ان کی کیلشیم اور وائٹامن ڈی شاید پرابلی کافی پور ہوگی, کافی زیادہ ڈیفیشینٹ. اچھا یہی میں سوال اب آتا ہے, ہمارے پلیئرز بڑے زخمی ہوتے ہیں, یہ آسٹریلینس ہم دیکھے ہیں یا انگلینڈ کے دیکھے ہیں, بڑے فٹ, اتنے لمبے, اتنے بڑے, پھر بھی وہ بہت کم انجری ایز کمپیئر ٹو بڑی دیر تک کھیلتے رہتے ہیں, فٹ رہتے ہیں. دیکھیں جی, اس کا سب سے بڑا جو ایک فیکٹر جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی تک اسپورٹس میڈیسن کی کوئی اویئرنیس نہیں ہے. پاکستان میں میں اگر یہ کہوں کہ شاید کوئی پریکٹسنگ اسپورٹس فزیشین آپ کو یہاں ملتا بھی نہیں ہے, تو یہ شاید غلط نہیں ہوگا.
جو ان کو پوری ایک اسٹریٹجی بتاتا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل ڈائٹ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کو کھیل سے پہلے کیا کھانا ہے, آپ کے کھیل کے دوران آپ کو کون سی ڈرنکس لینی چاہیے, اور کھیل کے بعد آپ نے ریکوری کے لیے کیا کھانا ہے, کوئی نہیں بتاتا. اس کے بعد ڈاکٹرز تو پی سی بی وغیرہ رکھے نہیں ہوئے ساتھ. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پہ کیا کس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. دیکھیں ہم پاکستان کے اندر ابھی تک ایک بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ کیا کہوں گا کہ ایون ایک بھی عام بھی جس کو کہتے ہیں اسپورٹ سائنس لیب, جہاں پہ ایک ایتھلیٹ کو اسیس کیا جاتا ہے پورا کہ ان کے سارے جوائنٹس ٹھیک ہیں, ان کے اینگلس ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے, اس کے اندر وہ 30 لگی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اور اب آپ انڈیا کی سپورٹس کو دیکھیں, ہماری سپورٹس کو دیکھیں, بالکل آسٹریلیا میں کچھ 40-50 لگی ہوئی ہیں, انگلینڈ میں بھی اتنی ہی لگی ہوئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ اویئرنیس نہیں ہوگی ہمارے پلیئرز انفارچونیٹلی اسی طرح. اچھا, جو یہ ساری جو ہمارا یہ فٹنس کے پرابلمس ہیں, یہ اسپورٹس لیب نہ ہونے کی وجہ سے یہ کافی زیادہ اس میں اس کا عمل دخل ہے, کیونکہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کا بولر جو ہے اس کا ایک اینگل غلط آ رہا ہے, اس اینگل پہ وہ کچھ دیر تک بالنگ کرتا رہے گا, انجری کے چانسز آہستہ آہستہ وہ انجری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ کرکٹ میں یا باقی اسپورٹس میں بھی وہ لائی جائے. میں آپ کو آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بڑی امپورٹنٹ اور بڑی گڈ نیوز دے سکتا ہوں کہ میں اس وقت پاکستان اسپورٹ جو ہے جو اسلام آباد میں بیسڈ ہے, میں ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں. وہ پروجیکٹ یہی ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو برنگ دا فرسٹ ایور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسپورٹ سائنس لیب ٹو پاکستان. اچھا, اور وہ میرے لیے بڑا ایک پیشنیٹ سا وہ ہے. میں جب بھی بات کرتا ہوں میں وہ کہتے ہیں نا مجھے گوز بمپ ہو جائے, گوز فلیش ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ جو بھی کرے گا اس کے لیے اس کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان کی اسپورٹس کا میں کوئی اتنا برائٹ فیوچر نہیں دیکھتا پاکستان کے اندر. مجھے لگتا ہے یہ پلیئرز ہمارے جو ہیں یہ کچھ سال تو کھیل جائیں گے, لیکن اس کے بعد ان کی لانجیوٹی جو ہوتی ہے اس پہ یہ نہیں کھیل سکیں گے. ہمارے پلیئرز کو اگر آپ آسٹریلیا, انگلینڈ اور انڈیا کے پلیئرز کا کمپیئر کریں گے ابھی کچھ 2-3 سال کے بعد, ان کی جو پلینگ ایئرز ہوں گے وہ ہمارے سے کم 3 گنا ہوں گے ہمارے پلیئرز کے. بالکل ایسے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سائنس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ چیزیں لے کے آ رہے ہیں اسپورٹس انجری پریونشن میں بھی, جو اسکینرز ہیں, ڈائگنوسٹک اسکینرز ہیں, بایو میکینیکل لیبز ہیں, اور مینجمنٹ میں بھی. وہ سب سے زیادہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آپ نے میرے کلینک پہ بھی دیکھی, وہ اگر جب تک نہیں آئے گی ہمارے پلیئرس کا انفارچونیٹلی اسی طرح ہی تھوڑا سا فیوچر جو ہے وہ ڈائر اسٹریٹس میں رہے گا. بیسٹ آف لک جی, جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. اور اس کے علاوہ کوئی میسج؟ بس جی میں یہ کہوں گا کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو آپ ہیلدی رکھیں, اچھا کھائیں, نیند بہت امپورٹنٹ ہے, اچھا سوئیں. اس کے بعد اپنے جو پیارے ہیں سارے ان کا خیال رکھیں, کیونکہ بہت زیادہ اس وقت پاکستان کے اندر مینٹل ڈس آرڈرس ہو رہے ہیں, کیونکہ مینٹل اسٹریسز بہت زیادہ ہیں. کیونکہ لوگ کام تو بہت کر رہے ہیں, کہتے یہی ہیں کہ ہم فیملیز کے لیے کام کرتے ہیں, فیملیز کے لیے پیسے کما رہے ہیں, لیکن فیملیز کا ٹائم کوئی نہیں گزار رہا. بالکل. بس یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اپنے ایک سینسیبل چوائس جو ہے نا وہ ہونی چاہیے ہمیشہ زندگی. ڈاکٹر صاحب یہاں نہ کام کرتے ہیں نہ فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں, جہاں کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی کام نہیں کرتے. یہ پرابلم یہ بھی ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا, یہ ہماری ڈسکشن دیکھی. انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ زحمت دیں گے, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے وہ عزائم پورے کرے جو پاکستان کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر.